جناب سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے. ٹیکسٹائل کی صنعت سے اچھی خبریں آ رہی ہیں. پاور لومز کا پہیہ زور و شور سے چل پڑا ہے. مالکان کو بیرون ملک سے معمول سے زیادہ آرڈرز ملنے شروع ہو گئے ہیں اور کورونا لاک ڈاؤن کے باعث کپڑا اور دھاگا بنانے والے ممالک کی پیداوار کم ہو گئی تھی. ٹیکسٹائل مالکان کا کہنا ہے کہ جناب اس دفعہ تو بہترین قسم کا جو ہے بوسٹ آیا ہے اور زبردست قسم کی ترقی ہو رہی ہے. ساتھ میں شعبے کو مزید ترقی کرنے کے لیے یہ ایک نادر موقع ہے جس سے صنعتی پیداوار اور ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں بھی اضافے کا امکان کافی زیادہ روشن ہے. کپڑے کی صنعت سے وابستہ افراد یہ کہتے ہیں کہ ان کو معیاری کپاس کی پیداوار اور مسلسل کمی کا سامنا بھی ہے. پہلے 1,40,00,000 بیل پیداوار تھی جو کم ہوتے ہوتے 90 اور اس سال میں 70 لاکھ بیل تک پیداوار آ گئی ہے. حکومت ہنگامی طور پر اس جانب توجہ دے تاکہ جو دیگر ممالک سے برآمد نہ کرنی پڑے ان کو یہ بیل. مالکان کہتے ہیں جی کہ ٹیکسٹائل کی ترقی کے لیے ایک متفقہ پالیسی بھی بنوائی گئی تھی جس کی منظوری ترقی کی نئی راہیں کھول سکتی ہے. اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہے سابق وائس پریزیڈنٹ فیصل آباد چیئرمین آف کامرس اینڈ انڈسٹری جناب ظفر اقبال صاحب. ان کو شامل گفتگو کریں گے. ظفر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم جس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ باقی ملکوں کے ساتھ کمپیٹ کر رہی ہے تو پاکستان کی ٹیکسٹائل برآمدات میں بھی اضافہ کیسے ہو سکتا ہے, استحکام کیسے ممکن ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی کووڈ کا جو پیریڈ تھا جو ایک نائٹ میئر کی شکل میں گزرا وہ پاکستان کے لیے ایک ہیون ثابت ہو رہا ہے اور جو ہمارے ریجنل کنٹریز تھے وہ آؤٹ ہوتے جا رہے ہیں اور ہم بہت آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ ایک بڑا نادر موقع ہے. اور الحمدللہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے پچھلے 9 سالہ ہسٹری میں ہائیسٹ لیول کے اوپر اس نے ہٹ کیا ہے اور 2.18 بلین کے اراؤنڈ اباؤٹ وہ اس نے اس کو ہٹ کیا ہے. میں یہاں یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آنے سے پہلے خان صاحب نے اس پالیسی کو پہلے ہی مرتب کر لیا تھا اور 2018 میں یہاں پہ اناؤنس کیا تھا اور امیجیٹلی وار فوٹنگ کے اوپر اس پہ کام ہوا اور آج ہم جو ہے ورلڈ مارکیٹ لیڈر کے اوپر ویلیو ایڈیشن میں ہم لیڈ کر رہے ہیں اور ایک نادر موقع ہے. اور اب یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاور لوم جو ہیں وہ اب کنورٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں ہائی ٹیک کے اوپر اور اسپیشل زونز کے اوپر اتنی اپلیکیشنز موجود ہیں کہ ان کے پاس جگہ کی اویلیبلٹی موجود نہیں ہے کہ وہ کس طرح ایلوکیٹ کریں. تو پاکستان جو ہے وہ اکنامکلی جو ہے ایشین ٹائیگر نہ صرف بننے جا رہا ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بننے کے بہت قریب ہے اور ہمارے لیے ایک نادر موقع ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. اور ڈیورنگ دس کووڈ پیریڈ کے اندر ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جو یورپین مارکیٹس تھیں اور جو یو کے مارکیٹ تھی یو ایس مارکیٹس تھیں جو وہ کلوز ڈاؤن ہوئے ان کے سٹاک ختم ہوئے. انہوں نے اس سے لرن کیا کہ کس طریقے کے ساتھ آن لائن مارکیٹنگ کو آن لائن سیلز کو پروموٹ کیا جائے. لہذا وہ ایک جو تھریٹ موجود تھا کہ جی اب جب سیکنڈ ویو جیسے ابھی آئی ہوئی ہے اور ایک تھریٹ موجود ہے اس ویو کے اندر کہیں ہماری سیلز ڈسٹرب نہ ہو جائے, وہ آن لائن نے بڑے ہائیسٹ لیول پہ اس کو کور کیا ہوا ہے. البتہ مشکلات ابھی ہمیں یہ آ رہی ہیں کہ ہمیں جو را مٹیریل کی جو اویلیبلٹی ہے وہ شارٹ ہو گئی ہے. اور کاٹن کی آپ نے پہلی بات کی انٹرو میں کہ کاٹن کی پروڈکشن ڈاؤن ہے. اس کے لیے جو ہے منسٹری آف کامرس نے بڑی وار فوٹنگ پہ سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے امپورٹ کے لیے پرمیشن دی اور ریگولیٹری ڈیوٹی کو ختم کیا, ایز کر رہے ہیں. کنٹینرز کی بڑی کمی ہے, اب ہمیں بہت سارے آرڈرز کو ایئر لفٹ بھی کرنا پڑ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکسٹائل کے اوپر جو اس وقت صورتحال موجود ہے اب ہم اس کو قائم رکھنا ہمارے لیے ایک چیلنج ہے. اس کو چیلنج رکھنے کے لیے ہمیں جو را مٹیریل ہے اس کی اویلیبلٹی کے لیے ہم گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے مل کے پالیسی بن چکی ہے. عبدالرزاق داؤد صاحب نے وہ ٹیکسٹائل پالیسی ڈیزائن کر لی ہے اور وہ کیبنٹ میں جا چکی ہے. گورنمنٹ نے اس کو اپروو بھی کر دیا اور ہم اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. اور پاکستان کی اکانومی آپ نے دیکھ لیا ہے, لارج اسکیل پہ چلے جائیں, سیمنٹ میں دیکھ لیں آپ, سیمنٹ اور کنسٹرکشن سیکٹر کے بارے میں سر ہم بات کرتے رہتے ہیں, ذرا ٹیکسٹائل پہ بات کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کاروباری طبقے میں بھی نا 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ایک پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں ایک پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں. وہ جو دوسری پارٹی والے کہتے ہیں جی یہ ٹیکسٹائل سیکٹر آلریڈی جو ہے یہ 85-90% پہ آلریڈی چل رہا تھا اور دوسرے ممالک کے آرڈرز کینسل ہوئے ہیں تو وہ آرڈرز ہمارے پاس آ گئے, پلین اینڈ سمپل. لیکن جو حکومتی طبقے سے تعلق رکھنے والی یا حکومتی ماہیتی جو کاروبار حضرات ہیں وہ کہتے ہیں جی بڑی پالیسیز بنی ہیں, ہمیں لانگ ٹرم لونز ملے ہیں, سافٹ لونز ملے ہیں, ہمارے پاس فیسلٹیز آئی ہیں, ہمارے پاس کرائسس جو تھے وہ کسی حد تک کافی اوور کم کیے, ہمارے تحفظات دور کیے گئے ہیں. کس کی بات درست ہے؟
دیکھیں جی، میں ایک چیز بتاؤں آپ کو کہ میں اس وقت نیوٹرل ہو کے بات کروں گا کہ وہ جو لوگ بات کر رہے ہیں کہ جی ٹیکسٹائل کی صنعت تو پہلے بھی چل رہی تھی، تو میرا سوال یہ ہے تو پہلے تو روڈز پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی روڈز پہ بیٹھا ہوا تھا، احتجاج کر رہے تھے، ہماری تو بجلی بھی بند تھی، ہماری تو گیس بھی بند تھی، ہم تو پروڈکشن کر ہی نہیں پا رہے تھے، اتنی ریکارڈ پروڈکشن. جب آپ یہ دیکھیں کہ 14 ملین بیلز کی پروڈکشن جو بیل کاٹن کی پروڈکشن موجود تھی، اس وقت ہم انڈر کیپیسٹی چل رہے تھے، اور آج 8 ملین بیلز کے اوپر ہم ہائیسٹ ریکارڈ کو ہٹ کر رہے ہیں. تو وہ تو ایک صرف نیگیٹیوٹی کریٹ کر رہے ہیں. آپ کسی بھی یونٹ میں چلے جائیں آپ کو اوور کیپیسٹی یونٹ رن ہوتا ہوا نظر آئے گا. کوئی یونٹ ایسا نہیں ہے جو انڈر کیپیسٹی ہو. آپ بلیو کریں کہ ایکسپورٹس کے آرڈرز ہمارے ڈیلے ہو رہے ہیں، ہم ایئر لفٹ کر رہے ہیں. تو وہ طبقہ جو یہ بات کر رہا ہے کہ جی کہ ایسی کوئی صورتحال کہ جی کہ پہلے بھی چل رہا تھا اور اب بھی وہی صورتحال، وہ بالکل انتہائی غلط بیانی سے کام لے رہا ہے. آپ آئیں، ہم آپ کو فزیکلی یونٹس دکھاتے ہیں پورے پاک، بلکہ فیصل آباد میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس اسکل ڈیولپڈ لیبر کی کمی ہے. ہم اپنی لیبر کو اور ڈبل شفٹ پہ چلا رہے ہیں، پھر بھی ہم اپنے آرڈرز کو میٹ نہیں کر پا رہے ہیں. سر یہ جو لیبر کی بات ہے تو بڑا مشکل ہو جائے گا. تو پھر لیبر کیا باہر سے لوگوں کو امپورٹ کیا جائے گا؟ کیسے کیا جائے گا یہ؟ نہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ کام شروع کر دیا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بہت ضرورت ہے. ہم نے اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر بہت کام شروع کر دیا ہے اور ہم ان ٹرینڈ لیبر کو اپنے یونٹس کے اندر ٹرینڈ بھی کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اگلے 2-4 ماہ میں دیکھیں گے جو خان صاحب کا جو ویژن تھا 2 کروڑ نوکریوں کا، اس میں سے کم از کم ہمارا جو ویلیو ایڈڈ سیکٹر ہے 4 سے 5 ملین کو بہت جلد ابزارب کر لے گا. اور فیصل آباد میں آپ کو بتا دوں مور دین 1 ملین پیپل جو ہیں وہ جو ان امپلائے تھے، جو امپلائمنٹ فیز میں آ چکے ہوئے ہیں. صحیح. تو ٹوٹل ملا کے ظفر صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ مزید اس ٹیکسٹائل کے دھارے میں آ کے ایڈ ہونے شروع ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی، میں آپ کو فگر بتایا نا جی کہ 4 to 5 ملین تو 2 سے 3 ماہ میں بڑی ایزیلی اس میں انجیکٹ ہو جائیں گے. اور اس کا سارا کریڈٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان اور ان کی اکنامک ٹیم کو جا رہا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ انہوں نے ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اوپر بہت کام کیا ہے، چیپ لونز ہمیں پرووائڈ کیے ہیں، ایس ایم ای ڈیولپمنٹ کے پروگرامز ہمیں دیے ہیں. اس کے بعد ہمیں را مٹیریل کی ہمیں پرابلم آ رہی تھی، اس کے اوپر انہوں نے کاٹن کے اوپر جو ہے ریگولیٹری ڈیوٹی کو ختم کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو نئی ٹیکسٹائل پالیسی آئی ہے اس کے اوپر 900 بلین کے قریب ہمیں جو انفارمیشن ملی ہے کہ وہ پیکج لے کے آ رہے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ کو احساس ہو گیا کہ ٹیکسٹائل از دی بیک بون آف دی پاکستان. اور دنیا میں ویلیو ایڈیشن کے اندر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ سب سے زیادہ جو انویسٹمنٹ ہے پاکستان میں آ رہی ہے، ٹیکسٹائل سیکٹر میں آ رہی ہے. گورنمنٹ سیکٹر ہمارا بڑا ہائیلی گرو کر رہا ہے، دنیا کے بہترین برانڈ. جی، اور یہ بات بہت ضروری ہے، ویلیو ایڈیشن ڈالنی بہت ضروری ہے. صرف دھاگا بنانے سے، ایکسپورٹ کرنے سے کوئی زیادہ نہیں ہوگا. اگر اس دھاگے کا کپڑا بنایا جائے گا اور اس کپڑے کو ریفائن کیا جائے گا تو ملکی زر مبادلہ زیادہ بڑھے گا. بہت بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ ظفر اقبال صاحب، محرک وائس پریزیڈنٹ فیصل آباد چیمبر آف کامرس، پورا کریڈٹ دے رہے ہیں موجودہ حکومت کو اور ان کا ماننا ہے کہ یہ جو تبدیلی آئی ہے یہ سسٹینیبل ہے. بالکل شفاعت. اور سب سے اچھی بات ہے کہ آپ یہاں پہ سوچیں کہ وہ ایک تو وہ ان کا عملہ جو کہ ویل اسکلڈ نہیں ہے، نہ صرف ان کو نیا اسکل سکھا رہے ہیں بلکہ اور مزید لوگ ایڈ کریں گے تو نوکریاں کتنی زیادہ پڑیں گی.